ہوگا یہ خسرو کا اسٹائل ہے کہ اس زمانے میں ہر ایک باپ یہ چاہتا تھا کہ مجھے صرف اولاد نرینہ بیٹا ہو. خسرو نے اپنے آپ کو جو ہے اسی میں ڈھال کر کہا، وہ جو شعر 5 کہا یہ دل آرزو ہر باپ کی ہوتی ہے، لیکن اب اس کے بعد سے شاعری 70 شعر میں بتاتے ہیں کہ یہ بیٹا ہوتا ہے، یہ بیٹی ہوتی ہے. ہر ایک جگہ بیٹی کو سرپرائز کیا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ یہ اسٹائل تھا. اسی وجہ سے تحقیق کا اسکالر سے میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا نقص یہ ہے کچھ جوڑ کر، کچھ چھوڑ کر، کچھ توڑ کر، کچھ موڑ کر جو پیش کیا جاتا ہے. پوری نظم پڑھیے، میں نے اس پر 32 صفحے کا مقالہ لکھا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی شاعر آپ کا جو ہے اتنی حقوق زن کی پاسداری نہیں کیا ہے جتنی امیر خسرو نے کی. 4-5 شعر سنا دوں گا، صرف تمہید مان رہا. وہ خسرو 7 سے زیادہ بادشاہوں کے، شہنشاہوں کے دربار سے ملوث رہے. الزام یہ لگایا گیا کہ ہی واز ڈپلومیٹ. بھائی جلال الدین کے خون سے علاؤالدین کا ہاتھ آغشتہ ہے، رنگین ہے. علاؤالدین کے خون سے ملک کافور کا آپ کے جو ہے ہاتھ آغشتہ ہے. ملک کافور کے خون سے، یہاں پر تو ایک بادشاہ، ایک شہنشاہ دوسرے شہنشاہ کا قاتل ہے، تو کس طریقے سے ان کے درباروں میں ہر ایک کہتا ہے کہ ہمارا ملک الشعراء خسرو ہے. ڈپلومیسی نہ تھی، وہ پاور تھا خسرو کا. جرت نہیں تھی کسی کو کہ خسرو کو اپنے دربار سے نکال دیں یا خسرو پر حملہ کر دیں، کیونکہ ایک ایسی روحانی شخصیت پشت پناہی کر رہی تھی جس کا نام نظام الدین اولیاء تھا. ایک ایسا اخلاق آپ کے جو ہے نمائندگی کر رہا تھا جس کا نام آپ کے امیر خسرو یمن الدین. اشاروں میں بات کر رہا ہوں، وقت کم ہوتا ہے، گفتگو بہت ہوتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خسرو جو 7 وہ ملتان ہو، یہی آپ کا دلی. ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے دنیا کے کسی شاعر نے اپنے ملک کی، اپنے شہر کی اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں کی جتنی دہلی کے اس شاعر امیر خسرو نے کی. ٹی ایس ایلیٹ غلط نہیں کہہ رہا. کیا چیز نہیں ہے جو دلی کی اور دلی کے بارے میں خسرو نے نہیں کہا. فارسی کا شاعر ہے، لیکن تقریباً 400 کے قریب اردو کے اشعار، جس کو ہم نے ہندوی اشعار کہے ہیں، جس میں خالق باری بھی شامل ہے. ایک اور چیز یہاں پر میں اسکالر سے مخاطب کرتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا مزاج ہے اردو، ہر چیز پہلے نکال کے پھینک دیتے ہیں. یہ ربائی نہیں، یہ ربائی اس سے. یہ معراج العاشقین حضرت گیسو دراز کی ہے. ایک پروفیسر بیٹھا ہوا 60 صفحے کا ایک کتابچہ نکالتا ہے کہ اس میں 4 لفظ ایسے آئے ہیں کہ اس زمانے میں موجود نہیں تھے. تو یہ کتابچہ جو ہے، یہ کتاب اتنی بڑی گول یعنی کوہ نور کی حیثیت رکھتا ہے. میری کتاب آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں گے معراج العاشقین پر، جو حضرت خواجہ بندے نواز گیسو دراز کی ایسی کتاب ہے کہ دوسری ایسا رسالہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ صرف 34 صفحے کا رسالہ ہے. اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو 34 مرتبہ پڑھنا پڑے گا. تو جب آپ کے ذہن میں کچھ خیالات آئیں گے، اس کو ایک پروفیسر بیٹھا ہوا جامعہ عثمانیہ کا، وہ جو ہے ایک چھوٹی سی کتاب میں باطل کر دیتا ہے، اور سب جو ہے چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری جو ہیں سو فوراً آپ کے جو ہے مان لیتے ہیں کہ او کیا کام کیا. نکتہ یہ ہے، دادا کے نسخے کو جب پوتا لکھتا تھا تو خود بخود وہ لفظ جو متروک ہوتے تھے اس کی جگہ اپنی طرف سے وہ لفظ رکھ دیتا. آپ کو یہ دیکھنا ہے جب تک کہ آپ ثابت نہ کریں کہ وہ معراج العاشقین کسی کی نہیں ہے، حضرت گیسو بند نواز سے منسوب ہے، وہی مسئلہ پیش آئے. خالق باری اب تو ہر ایک شعر پر جو اردو کا ہوتا ہے
خود امیر خسرو نے کہا ہے کہ میں نے ہندوی شعر کہے. دولت شاہی نے لکھا ہے کہ امیر خسرو لکھتے ہیں کہ جتنے شعر میں نے فارسی میں لکھے ہیں اسی تعداد میں نے ہندوی میں لکھے ہیں. میں شعر اس وجہ سے فارسی کے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں فارسی پڑھ سکتا ہوں, اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ اس میں وقت تلف ہوتا ہے. لیکن اس گفتگو میں جو خسرو اور خسرویات کے آپ کے جو عالم ہیں وہ سمجھ رہے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے اپنے اشعار کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ اور 5 لاکھ سے کم ہوتا ہے. میری نظر میں آج تک کوئی اردو فارسی اگرچہ اس وقت جو ان کے اشعار وغیرہ موجود ہیں وہ 5 دیوانوں میں قرۃ الکمال وغیرہ کے مقدمے میں آپ کو مل جائے گا. ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہوتی ہے. لیکن لکھتے ہیں کہ 4 لاکھ سے زیادہ اور 5 لاکھ سے کم تعداد. عبد الرحمن جامی در بہارستان میں لکھتے ہیں کہ خسرو کے تصانیف کی تعداد 99 ہے. لیکن علی گڑھ کے نواب عیسیٰ خان صاحب نے جو کام کیا ہے تحقیقی, انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھیے بعض کتابوں کے جز ہیں جس کو کتاب سمجھا گیا ہے وہ اس کے باب ہیں. انہوں نے 46 آپ کے بتائے, اس 46 میں سے بھی رد کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے دوسرے نام ہیں. اس وقت جو چیزیں موجود ہیں ان کی تعداد 19. تحقیق میں وہی چیز مستند ہوتی ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے. تو ایک کثیر التصانیف شاعر, ایک وہ شاعر جو 2 زبانوں میں گفتگو کر رہا. حافظ کو لے لیجئے, غزل کا شہنشاہ ہے, مثنوی میں نہیں چل سکتا. فردوسی کو لے لیجئے, مثنوی کا شاہ نامے کا خدا سخن ہے, غزل میں نہیں چل سکتا. سعدی کو لے لیجئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک شاعر کا میں نام لے کے بتاتا چلا جاؤں گا کہ ایک صرف میں کام کرتا ہے, دوسرے میں اس کا نام نہیں ہے. یہ فقط امیر خسرو ہے جو غزل میں کمال رکھتا ہے, جس پر شبلی کے تفسرے دیکھیے, وقت نہیں ہے بتانے کے لیے. جو مثنوی میں ہے کسی میں دم جو نظام گنجوی کے خمسے پر جواب لکھ سکے, اس کا نام امیر خسرو ہے. کسی کے پاس جو دوہے پر گفتگو کرے, اس کا نام نظام امیر خسرو ہے. ہندوی کلام اگر آپ دیکھیں, ہندوی میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کو خود خسرو نے ہندوی کہا. آپ کو معلوم ہے ریختہ کا لفظ پہلی مرتبہ جو آیا ہے بر صغیر میں, اس کو خسرو نے لکھا. لیکن خسرو نے ادبیات کے سلسلے میں نہیں لکھا, خسرو نے اس کو ایک میوزک موسیقی کی اصطلاح کے سلسلے میں لکھا. لیکن اولین بار جو اس سرزمین میں ریختہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ حضرت امیر خسرو. وہ شخص جو گفتگو ہی کرتا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے, آدمیت احترام آدمی. آدمیت یہ ہے, انسانیت یہ ہے کہ دوسرے انسان کا احترام کرو. یہ مصرع بہت کاسٹلی ہے, بہت. یعنی میں اپنے آپ کو انسان نہیں کہہ سکتا جب تک کہ میں آپ کا احترام نہ کروں. آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی. یعنی اگر تم مقام آدمی جان لو, وہ آدمی جو احسن التقویم ہے, وہ آدمی جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے, وہ آدمی جو مجبور اور مختار کی درمیانی کیفیت ہے, اس کے حقوق کی پاسبانی اگر کسی نے پہلے سے کی تو اس کا نام امیر خسرو دے.
امیر خسرو دہلوی جو کچھ بھی اسی وجہ سے، دیکھیے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کلام ہم قطب مینار کی تو تعریف کرتے ہیں، ہم کیقباد کی تو تعریف کرتے ہیں، تنہا شاعر جس نے کہا حقوق انسان کی بات کر رہا ہوں، اور ہر لفظ مخاطب کر کے کہا اسی دہلی میں کیقباد اور اس سے پہلے بلبن وغیرہ کے دور میں